Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am back. I am Musalman with new lesson, and today is very helpful and beneficial and useful as well. And today we have topic that is a present perfect continuous tense, and most of the students have confusion. I have as well, but I don't know. Because of that I have learned now, and I want to share with you. آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. اس ٹینس کا مطلب یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے, اس کا ہم نے جاننا ضروری ہے کہ انٹروڈکشن اس کی کیا, اس کی میتھڈ کے, اس کی ٹیکنالوجی اس کے لیے ہم کون سے ٹیکنیز ہم یوز کریں گے اور کون سے سورس سے میں آپ کو لیکچر ڈیلیور کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے تو ہمیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس یہ ہمارے پاس ٹینس کی قسم ہے اور اس میں ہم پریزنٹ کی بات کر رہے ہیں. لیکن اب پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی ڈیفینیشن ایسی ہے, این ایونٹ اور still started in past time and still continue in present time. So for that moment we will use present perfect continuous tense. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کام ہے کہ وہ پاس میں سٹارٹ ہوا ہے اور وہ ابھی بھی پریزنٹ میں وہ کنٹینیو چل رہا ہے, تو ہم اس ٹینس کے لیے ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کریں گے. اب میں آپ کے ساتھ ایک اور ایگزامپل پیش کرتا ہوں. سو دیٹ ایگزامپل ول ریموو یور کنفیوژن ایز ویل and doubt is far away from your mind as well. So the first example we have that is if a person is either male or female is started teaching in past time and now he or she is still continue teaching in present time as well. So for these sentences will be Ali has been teaching since 2009. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا فیمیل ہے یا میل ہے کہ اس نے ٹیچنگ سٹارٹ کی ہے کہ اس نے پاسٹ سے ٹیچنگ سٹارٹ کیا ہے. اب ٹیچنگ جو سٹارٹ کی ہے, فار ایگزامپل اس نے 2004 میں ٹیچنگ سٹارٹ کی ہے اور اب وہ ٹیچنگ ابھی اسٹل کنٹینیو کرے ٹل ناؤ 2021 میں ابھی بھی وہ اسٹل ٹیچنگ کر رہا ہے. سو ہم اس سینٹینسز کو جب ہم یوز کریں گے تو ہم اس مومنٹ درمیان میں جو ہمارا جو کنٹیکسٹ ہے اس کے لیے جو ہم جس سینٹینسز کا ہم استعمال کریں گے وہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہم استعمال کریں گے. سو انشاءاللہ اس ٹاپک سے آپ بہت مفید ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کو کیپ اٹ اپ. سو فرسٹ موو ٹوورڈ اسکرین. سو بیفور اسٹارٹنگ دا لیکچر, if you aren't subscribed my channel, the first you have to subscribe my channel and press the bell icon to get new video. Towards move screen. Rahman Rahim. Start with the name of Allah who is the most merciful, beneficent and the most merciful as well. So today we have topic that is tenses lecture. آج کا جو ہمارا ٹاپک آج اس سے منسلک ہے وہ ہمارے پاس ایک لیکچر ہے جو ٹینسز کے حوالے سے ہیں, اور وہ ٹینسز کے وہ کائنڈ ہے وہ ہمارے پاس پریزنٹ ٹائم کی ہے. ایک کی 4 قسمیں ہیں, 4 ٹائپ ہیں, جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پریزنٹ سمپل ٹینس, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس, پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس, اور آج ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. سو لیٹس موو نیکسٹ سلائڈ. So the first we have that is outline. It means that what would we do in this lecture, what kind of task we were learning from there. So the first we have that is introduction, and the second we have that is structure, and the third we have method, and the last one we have that is type of sentences. تو ہم اس میں سب سے پہلے یہ پڑھیں گے کہ انٹروڈکشن ان ٹینس کا مطلب کیا, مقصد کیا, اور اس کو ہم کس یوزیج پہ یوز کریں گے, کون سے کانٹیکسٹ پہ ہم اس کے استعمال میں لائیں گے. اور اس کا دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹرکچر ہے کہ اسٹرکچر کو ہم نے کیوں پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے, اور یہ کیوں ضروری ہے ہمارے سینٹینس کے لیے, اور میتھڈ کس طریقے سے ہم نے سینٹینسز بنانے ہیں, اور لاسٹ ہمارے پاس پھر سینٹینسز کی کچھ کائنڈز بھی ہیں. سو دا فرسٹ وی ہیو ٹو انٹروڈیوس the lecture and our task as well. An event or action started in past and still continue in present time. So for that moment we will use present perfect continuous tense. اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم نے کوئی ایکشن سٹارٹ کیا ہے پاسٹ میں اور وہ ایکشن ہم نے پاسٹ میں سٹارٹ کیا اور وہ ابھی بھی
پریزنٹ جو بھی ٹائم ہے وہ کنٹینیوس چل رہا ہے. سو ہم اس لمحے کے لیے ہم جو استعمال کریں گے اس کا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہم استعمال کریں گے. اب ہمارے پاس جو اس کے ایگزامپلز ہیں, ایگزامپل سے ہمیں کنفیوژن ہماری دور ہو جائے گی. اب فار ایگزامپل ایف اے پرسن اسٹارٹیڈ ٹیچنگ ان پاسٹ. اب ایک پرسن ہے, آئتر وہ میل ہے فیمیل ہے, انہوں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی ہے پاسٹ میں, اور وہ ٹیچنگ جو ہے وہ اسٹل کنٹینیو ہے پریزنٹ میں بھی. سو ہم اس مومنٹ کے لیے ہم جو سینٹینس استعمال کریں گے وہ یہ ہے ہمارے پاس. علی ہیز بین ٹیچنگ ایٹ اسکول سنس 2009. کہ علی نے ٹیچنگ سٹارٹ کیا ہوا ہے, ٹیچنگ سٹارٹ کر چکا ہے 2009 میں. I have been learning since 2001. اب the question is rising here, سوال یہاں یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اسپوکن انگلش کرنی ہے تو اسپوکن انگلش میں جب ہم ان ٹینس کا استعمال کریں گے تو ہم اس کو دوسری لینگویج کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کریں گے, کیونکہ اس کی پہچان جو اردو میں ہے وہ الگ ہے اور انگلش میں اس کی الگ ہے. اگر آپ اس کو اردو کے ساتھ, اگر آپ اس کو ریجنل زبان کے ساتھ, لینگویج کے ساتھ جب آپ اس کو کمپیئر کریں گے تو وہ آپ کے لیے مشکل بھی پیش ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے the first we should to don't compare with another language. اب ایک اور سوال یہاں ہے کہ یہاں سینس کا استعمال میں کر چکا ہوں, تو سینس کا میں استعمال اب انشاءاللہ لیکچر میں پڑھیں گے. نیکسٹ ورڈ. اب ہمارے پاس جو لاسٹ وی ہیو دیٹ اسٹرکچر. اب how much the structure is important, how much the formula is important for us for making anything. Structure, it gives us formula, it gives us method or way how we will do that, how to perform their job. کہ یہ ہمیں ایک ایسے موقع دیتی ہے, ایک ایسی ہمیں میتھڈ دیتی ہے کہ ہم نے اس سینٹینس کو کس طریقے سے بنانا ہے. جو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. ویسے تو یہ بہت لینتھی سینٹینس ہے لیکن یہ شارٹ بھی ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے سبجیکٹ جیسے کہ ایز آئی ٹول میں پہلے لیکچرز میں بھی بتا چکا ہوں کہ سبجیکٹ کا مطلب ہے کہ کون پرفارم کر رہے ہیں, ہو از پرفارمنگ ایکشن آئتر ڈوئر آف ایکشن, کہ کون یہ کام کر رہا ہے. اب اس ہمارے پاس اس میں ہیز لگے گا, ہیو لگے گا, پلس بن لگے گا, اور ساتھ میں فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی لگے گا, اور پلس آبجیکٹ سینس فار اور ٹائم. اب یہاں یہ سینٹینس تو آپ نے آبجیکٹ تک پڑھ لیا. اب یہاں ان میں دو چیزیں نہیں ہیں, وہ ہے سینس اور فار اور ٹائم. اب جو یہ سینٹینسز ہے اس سینٹینسز میں ہم نے لازمی ٹائم کو مینشن کرنا ہے, کیونکہ ہم نے ایک کام سٹارٹ کیے وہ پاس میں کیے, اور آپ نے سمجھانے والے کو یہ سمجھانے کہ میں نے کام سٹارٹ کیے, کب سے سٹارٹ کیے, تو آپ نے اس ٹائم کو مینشن کرنے. تو اس ٹائم کو مینشن کرنے کے لیے ہمارے پاس دو پریپوزیشنز ہیں, وہ ایک ہمارے پاس سنس ہے اور ایک فار ہے. اب the question is rising here, how we will use sin and how we will use far, and where we will use since or far as well. So the since we will use a particular time if we know. since ہم تب یوز کریں گے اگر ہمیں ان پارٹیکولر ٹائم کا پتہ ہو, اور فار ہم تب یوز کریں گے کہ ہم اٹس مین دیٹ وی آر جسٹ گیٹنگ اپروکسیمیٹلی, کہ ہم نے جسٹ اندازہ لگانا ہے کہ یا ہم نے ٹائم کو کاؤنٹ کر کے بتانا ہے, کہ کیونکہ پارٹیکولر ٹائم تو آپ بتا نہیں سکتے, آپ کو علم نہیں, تو آپ نے یا سینس یوز کرنے یا فار یوز کرنے. اگر آپ کو پارٹیکولر ٹائم کا پتہ ہے تو آپ نے سینس یوز کرنے, اگر آپ کو ٹائم کا نہیں پتہ تو آپ نے فار یوز کرنے ہیں. اب اس سینٹینس کو ہم نے ریئلائز کرنی ہے, اور اس سے ہم ڈفرینٹ سینٹینسز بنا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو کنڈیشن, کانٹیکسٹ کے ذریعے ہم یہ یاد کرنے ہیں. سو دیٹ ٹپس آن مسٹ بی ریممبر ان یور مائنڈ. اب ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہے, اس ایگزامپل سے ہماری جو کنفیوژن ہوگی کہ وہ انشاءاللہ فار اوے ہوگی. سب سے پہلے تو ہم نے رولز ریگولیشن کو سمجھنے ہیں. تو رول ریگولیشن ہمارے پاس یہ جو ہے ہی, شی, اٹ, آئی, وی, یو اینڈ دے, دیز آر آل پروناؤن, از رائٹ. اس کے اگر ہی, شی, اٹ اور سنگولر کے ساتھ ہم استعمال کریں گے وہ ہے ہیز بین, اور اگر ہم پلورل کے ساتھ استعمال کریں گے تو ہم ہیو بین استعمال کریں گے.
اب جیسے کہ ہی سنگولر پرسن ہے تو ہم نے اس کے ساتھ ہیز بین کا استعمال کیا، شی کے ساتھ ہم نے ہیز بین کا استعمال کیا، اور جیسے کہ ہم نے اٹ کے ساتھ ہم نے ہیز بین کا استعمال بھی کر چکے ہیں۔ اب آئی ہیو بین، آئی جو ہے وہ تو ویسے تو اٹ سیم لائک اے سنگولر ورڈ، اٹس رول اینڈ رولز وی کانٹ چینج، سو فار دیٹ compulsion we are using have been with I، ہم I کے ساتھ have been کا استعمال کریں گے۔ اب we کے ساتھ ہم have been اور they کے ساتھ have been، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ڈارک کیے ہوئے ہیں جو کلر چینج کی، اس کا مسئلہ ہے کہ آپ کو کنفیوژن کوئی نہیں ہوگا۔ اب اس سینٹینسز کو ہم نے استعمال کیے ہیں، he has been writing letter since 2 o'clock۔ اب یہاں میں نے since کا استعمال کیا ہے کیونکہ مجھے علم ہے and I know کہ میں نے 2 بجے سے خط سٹارٹ لکھنا کیا تھا، اس رائٹ۔ اب ہمارے پاس ادھر ایک اور ہے کہ شی ہیز بین کوکنگ رائس فار 1 hour، کہ اب ہمارے پاس جو یہ لڑکی جو رائس پکا رہی تھی اس نے 1 گھنٹے سے وہ پکا رہی ہیں۔ اب یہاں فار کا استعمال اس لیے کہ کیونکہ اب مجھے یہ نہیں پتا اور آپ کو بھی یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ کب سے کون سے گھنٹے سے کہ وہ پکا رہی ہیں۔ آپ یہاں یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ شی ہیز بین کوکنگ رائس فار 3 hours، صحیح ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اٹ ہیز بین ایٹنگ گراس سنس یسٹرڈے، کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ سنس ہم نے یہاں اس لیے استعمال کیے کہ ہمیں علم ہے، ہمیں نالج ہے کہ ہم نے یسٹرڈے سے ہم نے وہ ایٹنگ کر رہا تھا۔ آئی ہیو بین ڈرائیونگ فار 8 years، اب یہاں فار کا استعمال ہم نے اس لیے کیا کیونکہ میں 8 سال سے گاڑی کی ڈرائیونگ کر رہا ہوں۔ اب اس کی اردو میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ may be strong but don't confuse them۔ We have been taking class since 2001 and for 3 hours۔ اب انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو since اور for کے درمیان آپ کی ڈفرنس آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اب نیکسٹ سلائڈ we have that is type of sentences، جیسے کہ ہم نے وہ اوپر اگزامپل پڑھ لی، اب ہمارے پاس جو سینٹینسز میں کچھ ٹائپس ہے اس کو ہم نے لازمی ریئلائز کرنی ہے۔ تو دا فرسٹ ایگزامپل وی ہیو دیٹ از پازیٹیو سینٹینسز۔ اب پازیٹیو سینٹینسز وہ سینٹینسز ہوتے ہیں جو ہمیں اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہیں، اور اس میں کچھ ایگزامپل ہمارے پاس یہ ہیں کہ یو ہیو بین واچنگ ٹی وی سنس o'clock۔ اب یہ ہم نے پھر یہ وہی سینٹینسز میں اوپر آپ کے ساتھ ایگزامپل پیش کیے ہیں، اور عمر has been doing study for 2 hours۔ اب یو کے ساتھ جب میں نے have been کا استعمال کیا تو یہ ہمارے پاس پلورل ہے، اور کہ عمر کے ساتھ جب ہم نے یوز کیا وہ has ہے، لیکن the question is rising here you we use for a singular person، so why you have used have there، because it's a rule، اور you اور I کے ساتھ ہم have کا استعمال کریں گے جیسے کہ I told you۔ اب ہمارے پاس اس کے کچھ ایگزامپلز ہیں، کچھ ہمارے ایگزامپل جو انٹروگیٹو سینٹینسز ہیو 2 types، اس کے 2 types سینٹینسز ہمارے پاس۔ So the first example we have that is type we have that is confirmative، it's mean that confirm within yes or no۔ اب یہ کنفرمیٹیو سینٹینسز وہ سینٹینسز ہوتے ہیں اس میں اس کے جو جواب ہوتے ہیں آنسرز ہوتے ہیں یا تو وہ yes میں ہوگا یا تو no میں ہوگا۔ تو the first example we have that is has Ali been doing study since morning؟ yes Ali has، no Ali hasn't۔ اب یہاں اب اس کا جو مطلب یہ ہے کہ علی جو ہے وہ اس نے اسٹڈی کر رہا ہے مارننگ سے اسٹڈی کر چکا ہے۔ yes Ali has، no Ali hasn't۔ اب ہمارے پاس جو لاسٹ ہے وہ ہے انفارمیٹیو سینٹینسز۔ اب انفارمیٹیو سینٹینسز وہ سینٹینسز ہوتی ہیں جس سے ہم انفارمیشن دیتی ہے، جو ہمیں انفارمیشن دیتی ہے۔ اٹ گیوز انفارمیشن، اٹ گیوز انفارمیٹیو ایز ویل۔ اب the informative sentence will be denoted by WH۔ اب WH کا مطلب کیا ہے؟ WH کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سوال والے سینٹینسز ہوں گے، یا تو what، why، where، how many، how much، یہ ساری چیزیں ہم سینٹینس جو ہمیں انفارمیشن دینا چاہتی ہو وہ سینٹینس ہم اس سے WH کا ڈینوٹیٹ کریں گے۔ اب جیسے ایک اور ایگزامپل میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا ہے کہ where have you been getting knowledge، is right۔ اب اس کا آنسر یہ ہے کہ I have been getting knowledge from internet books، کہ میں انٹرنیٹ سے اور بکس سے میں نالج کر چکا رکھتا ہوں۔ اس کا کچھ اردو میں مجھے بھی اس کی کوئی وہ نہیں آتی،
لیکن کنفیوژن مجھے بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی بات انشاءاللہ آئی ول ٹیل یو ان نیکسٹ لیکچر. اب ہمارے پاس جو ہے وٹ ہیز حسن بن ٹیکنگ سنس ایوننگ. اب حسن کے اب وٹ ہیز بن ٹیکنگ، یہاں ہم نے پھر ایوننگ کے کہ جو حسن ہے وہ کلاسیں وہ کیا لے رہے ہیں مارننگ سے. سو دا حسن ہیز بن ٹیکنگ کلاس سنس ایوننگ، وہ حسن مارننگ سے کلاسز لے رہا ہے، لے رہا چکا ہوگا. سر کچھ ایگزامپل اس کے، اصل میں اس ٹینسز جو ہے یہ جو ہمارے پاس جو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، اس کو ہم زیادہ تر عمومی ہم اس کو یوز نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو پروبلی وی آر یوزنگ اینڈ ڈیورنگ if you want to write a letter, if you want to write to magazine and deliver any speech, so there we have to present must be there. تو ہم جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کوئی لیٹر وغیرہ لکھتے ہیں تو تب ہم استعمال کرتے ہیں. So thanks to give us precious time. Thank you so much, and inshallah I will back with new lesson. Till then, take care.